حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر، صبر و استقامت اور رفع درگزر کے عظیم علمبردار پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں پوری ایک سورت نازل فرمائی اور اس میں عبرت و حکمت کے واقعات بتائے۔ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورت قصے کو احسن القصص کے نام سے بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 3۔ اس صورت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ عرب لوگ یوسف علیہ السلام کے قصے سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، یعنی ایک پوری سورت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفیع بھی دی کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں برا نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی طرح عزیز مصر نے جیسے یوسف علیہ السلام کا برا چاہا اور ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو بھی اچھا ثابت کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں خوشخبری تھی کہ آج تو آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج عطا فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اقتدار حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور فتح مکہ کے تمام سرداران قریش سرنگوں کھڑے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا، اخن کریم و ابن اخی کریم، یعنی آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإنی اقول لکم کما قال یوسف لإخوته، میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اذهبوا جاؤ فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے عبرت و حکمت کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، بااختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کی تدبیر کرے تو کوئی اس کی تدبیر کو نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی مقدر میں کر دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ اگر ہم اچھے طریقے اختیار کریں گے تو اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ہمیں اس کا ثواب اور اجر تو ملے گا، لیکن اگر ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط ذرائع استعمال کریں گے تو ہم ناکامی سے دوچار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام پر کتنے مشکل حالات آئے، ان کے دشمن ہو گئے اور ایسے حالات تھے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ اب کیا کریں گے، یعنی اتنی پریشانی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ یوسف علیہ السلام بچپن کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی یہ انتہا کہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم بھی لگایا گیا اور ان کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا اور اس سزا کی کوئی میعاد بھی مقرر نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان میں کمزور نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا، اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہی یاد کرتے ہیں کیونکہ
اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا جائے تو دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اپنی مصیبتوں کا ہی ہر وقت ذکر کیا جائے تو ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشکل حالات میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، توحید پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ٹھہریں، تھوڑا سا اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے غور کریں اور سمجھیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ ہمیں بھی تو زندگی میں اپنے رشتہ داروں یا اپنے پیاروں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی باتیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اپنے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے رشتوں کی، خونی رشتوں کی باتیں یا ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے اور بہت سمجھ کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت تسلی دی جب ان کے رشتہ دار ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، بلکہ ان کے لیے بخشش طلب کی، ان کو اپنے پاس جگہ دی، مصر میں ان کو بسایا۔ تو یہی رویہ ہمیں بھی ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو اختیار کیا۔